اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، حمیدہ پیدا ہو جائے، معاصی چھوٹ جائے، طاعت کی توفیق ہو جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے، توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ اس منصور میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا کہ اس میں کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں اور کیا کیا عبدالجبار صاحب چھوڑنے پڑتے ہیں۔ حاصل اس کا وہی دوام طاعت اور کثرت ذکر۔ دوام طاعت، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، جس میں پانچوں شعبے داخل ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق۔ پانچوں شعبوں میں 5 قسم کی پابندی کرے، فرض ادا کرے، واجب ادا کرے، سنت موقدہ ادا کرے، حرام سے بچے، مکروہ تحریمی سے بچے۔ 5 5 یہ 25 ہو جاتے۔ 25 کام کرے گا تو پھر دوام طاعت پائے جائے۔ دوام طاعت، ہمیشہ پابندی کرنا، دین کی پابندی ہمیشہ کرنا۔ جب پایا جائے گا جب پانچوں شعبوں میں 5 قسم کی پابندی کرے اور ساتھ ساتھ کثرت ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت زیادہ کرے۔ جی ہاں، ذکر سے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی اور دوام طاعت سے اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی۔ جب دونوں طرف سے توجہ کامل ہو جائے، یہی وصول ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ جی ہاں، یہی وصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اس کا راستہ یہی ہے، دوام طاعت اور کثرت ذکر۔ ہمیشہ اطاعت کرے اور ذکر بہت زیادہ کرے، زبان سے ذکر زیادہ کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ دونوں طرف سے جب رضا پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق پایا جائے گا، جس کو ولایت کہتے ہیں۔ جی، جس کو ولایت کہتے ہیں، اسی کو سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ یہ متناہی ہے، ایک درجے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سیر فی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھتے رہنا۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
اے برادر بے نہایت درگہیز ہرچے بروے میں رسی بروے میں ایس. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس کی کوئی حد نہیں ہے. جہاں پہنچو اور ترقی، جہاں پہنچو اور ترقی کرو. جتنی ترقی کرے گا اتنا ہی قرب کا درجہ اونچا ہو جائے گا. جی ہاں جی ہاں نیکی میں بڑھتا جائے گا تو آخرت کے درجات میں چڑھتا جائے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جیسے حدیث میں آتا ہے رتل القرآن ورتقی، رتل القرآن ورتقی. قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پاک پڑھنے والے کو، جی ہاں جی ہاں جی ہاں کہ پڑھتا جا قرآن پاک اور چڑھتا جا منزلوں پر، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جہاں تمہارا پڑھنا ختم ہوگا وہیں تمہارا ٹھکانہ آ جائے گا، وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. جی ہاں جی ہاں وہاں تم نے رہنا ہوگا. اس لیے اس ترقی کے لیے دنیا میں بھی نیکی میں بڑھتا جائے گا تو ٹھکانہ اونچے سے اونچا ملتا جائے گا. جتنا ٹھکانہ اونچا ہوگا اتنا ہی وسیع ہوگا، اتنا ہی زیادہ پھیلا ہوا ہوگا. کیونکہ دنیا بھی گول، اس کے اوپر آسمان بھی گول. ہر اوپر والا آسمان نیچے والے سے بڑا، ایسے اوپر والا درجہ نیچے والے درجے سے بڑا. جتنا اونچا جائے گا اتنا ہی درجہ بھی اونچا ہوگا اور بڑا ہوگا، وسیع ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں اس لیے دینی ترقی میں کوتاہی نہ کرے، لگا رہے لگا رہے لگا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اونچے سے اونچا درجہ مل جائے، جنت میں بھی اونچے سے اونچا درجہ مل جائے، بڑے سے بڑا درجہ مل جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں اور ہے اختیاری، کیونکہ دین کے سب کام اختیاری ہیں. کوئی غیر اختیاری کام اللہ میاں نے ہمیں نہیں کہا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. حق تعالیٰ کبھی تکلیف نہیں دیتے ایسے کام کی جو انسان کی وسعت میں نہ ہو، جو انسان کر نہ سکے. معلوم ہے کہ سب نیکی کے کام اختیاری ہیں. جب اختیاری ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے اختیار میں جنت کے درجات رکھ دیے. اپنے اختیار سے نیکی کرو، نیکی میں بڑھو، درجات میں اوپر چڑھو. اللہ تعالی ہمیں اونچے سے اونچا درجہ نصیب فرمائے.